کتاب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے علم تفسیر کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ علم تفسیر کے بہتیرے فضائل ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز شرف کس چیز سے پاتی ہے؟ اما بشرف موضوعاتها، یا تو اس چیز کا موضوع جو ہے وہ بڑا اشرف ہوتا ہے، وہی المعمول فیہا نحو ان یقال الصیاغۃ اشرف من الدباغ۔ میں اردو زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک لوہار کا کام ہے اور ایک سونار کا کام ہے۔ لوہار کا موضوع لوہا ہے، سونار کا موضوع سونا ہے، تو کام اپنے موضوع کی وجہ سے اشرف ہو جاتا ہے۔ لوہار بھی کام اور تقریباً لوہے کو گرم کر کے اسے موڑتا ہے، اور سونار سونے کو گرم کر کے اسے موڑتا ہے۔ چمڑا سکھانے کا بھی ایک عمل ہے، رنگ دینے کا بھی ایک عمل ہے، ان چمڑا سکھانے کا کام نسبتاً کمزور ہے کیونکہ چمڑا اس کا موضوع ہے۔ اور سیاغت کا موضوع وموضوعها لأن موضوعها وهو الذهب والفضة، سونا اور چاندی ہے، یہ جو ہے مردے کے چمڑے سے اشرف ہے۔ وَإِمَّا بِشَرَفِ صُوَرِهَا، یا صورتوں ملتی ہے۔ لوہا ہے اور اسی لوہے سے زنجیر بھی بنتی ہے۔ صورت کے اعتبار سے تلوار جو ہے وہ خوبصورت ہے اور زنجیر جو ہے وہ بدصورت ہے، تو اسے ذکر کیا۔ طبع السیوف اشرف من طبع القیود، وَإِمَّا بِشَرَفِ أَغْرَاضِهَا وَكَمَالِهَا التي غرضها إفادة الصحة۔ اب دیکھیے کئی چیزوں کا غرض بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اور جراح جب کسی آدمی کو کاٹتا ہے، کٹ لگاتا ہے، بظاہر تو وہ اس کا خون نکال رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کو کاٹ رہا ہوتا ہے تاکہ مریض کو صحت مل سکے۔ تو اگر اس جہت سے دیکھیں، قرآن عظیم الشان
کا علم یہ تفسیر کا موضوع ہے، اور موضوع کی وجہ سے علم اشرف ہوتا ہے، تو علم تفسیر اس وجہ سے اشرف ہے۔ آج کے سبق میں ہم وحی پڑھیں گے، وحی کا مختصر تعارف، اور وحی کے متعلق معلومات۔ وحی کی اقسام ہیں، پھر وحی کی تقسیمات۔ وحی لغت میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی عربی لغت میں واو، ہا اور یا کا جو مادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس واو ہا یا سے وحیٌ بنا ہے، جو مصدری اور اسمی دونوں معانی رکھتا ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اسمی معنی ہے وہ بات جو پوشیدہ طور بتائی یا سمجھائی گئی، اور اس کا مصدری معنی ہوگا کہ پوشیدہ طور کوئی بات بتانا یا سمجھانا۔ علماء اسی طرح وحی میں عجلت اور سرعت کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر نکالیں تو 3 چیزیں نکلیں گی: اعلام، خبردار کرنا، خفا، پوشیدگی، چھپا کے خبردار کرنا۔ الوحی لغتاً الاعلام فی خفاء۔ علامہ جوہری ابن منظور افریقی کہتے ہیں الوحی الاشارۃ والکتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی وکل ما القیتہ الی غیرک۔ آپ کسی اور کو جو بھی چیز پہنچا دیں، اپنے ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، اپنے الفاظ سے، اسے وحی کہیں گے۔ لفظ ایحاء جو ہے بے اعتبار مفہوم لغوی 6 معانی میں مستعمل ہے۔ ایک ہے الہام فطری، فطری طور پر الہام ہونا۔ اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 68 فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ علامہ رازی فرماتے ہیں کہ اس وحی سے صلاحیت کا رکھنا مراد ہے۔ اسے کہیں گے الہام فطری۔ یہ ہر حیوان میں تقریباً پایا جاتا ہے، بلی سے، بھیڑیے سے، شیر سے، ان چیزوں سے بھاگتی ہے، لیکن جب بلی اس کے بچوں پہ حملہ کرے تو وہ مقابلہ کرتی ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ ایحاء کی دوسری قسم ہے، دوسرا مفہوم حکم تکوینی۔ زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین پر جو بھی اعمال ہوتے ہیں زمین قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی گواہی دے گی. اور بہتیر احادیث سے اس قسم کا مضمون ثابت ہے. تو فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها.